الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہتا ہے حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت بھی کروں گا اور آپ کی صحبت سے فیضیاب بھی ہو جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی، چلو ٹھیک ہے۔ آپ اس شخص کو لے کر اپنے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ پر جب آپ نے قیام فرمایا، کھانا تناول کرنے لگے تو آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی خود تناول فرما لی، دوسری اس شخص کو دے دی اور تیسری وہیں چھوڑ کر آپ وہ نہر کے کنارے چلے گئے پانی نوش فرمانے کے لیے۔ اب جب پانی پی کر دوبارہ واپس آئے تو آ کر دیکھتے ہیں روٹی غائب ہے، روٹی نہیں موجود۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھا کہ روٹی کدھر گئی تیسری؟ اب اس بندے نے جھوٹ بول دیا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گئی۔ اب بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فکر ہوتی ہے کہ بھی ابھی تو کھا لی، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، مستقبل میں جا کر کیا ہوگا، ان چیزوں کی فکر رہتی ہے۔ وہ بڑی عجیب سی طبیعت کا مالک تھا، اس نے وہ روٹی وہ چھپا دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے پتہ نہیں۔ خیر تھوڑا سا آگے گئے، آگے جا کر ایک ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچے کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد وہ آپ نے اس کو پکایا، بھنا اس کا گوشت، خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا، اور کھلانے کے بعد جو ہڈیاں بچ گئیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قوت بخشی ہے، میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا روٹی کہاں؟ وہ بندہ پھر جھوٹ بولنے لگ گیا کہ مجھے نہیں پتا۔ اب دیکھیں جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو دوبارہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرے سوال پر دوسرا جھوٹ بولے گا، تیسرے سوال پر تیسرا، چوتھے پر چوتھا، کیونکہ فائل ہی اس نے وہ غلط ایکسپلور کر لی، غلط کھول بیٹھا۔ اب اگر ابتدا ہی سچ بول کے کر دیتا تو اتنی مشکل اور پریشانی میں انسان کو گزرنا نہیں پڑتا۔ اب جھوٹ بول بیٹھا تھا، اب بار بار اس جھوٹ کو چھپانے پر ایک اور جھوٹ، ایک اور جھوٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ اپنی فراست سے، حکمت عملی سے وہ معاملہ لے رہے تھے۔ آپ نے اس کو کچھ نہ کہا، پھر آگے گئے تو دریا آ گیا، کوئی کشتی نہ تھی، اس میں سے علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا وہ چلتے ہوئے عبور کر لیا۔ اب پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے پر قدرت عطا کی، میں اسی رب کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں بتا روٹی کہاں ہے؟ وہ بندہ پھر انکار کر دیتا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ آپ مزید آگے گئے، آگے جا کر آپ نے ایک مٹی کی وہ ڈھیری لگائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ ساری کی ساری مٹی وہ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ آپ نے خود رکھا، ایک اس شخص کو دے دیا، اور جو تیسرا حصہ تھا آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو ملے گا کہ جس کے پاس روٹی۔ اب وہ بندہ پہلے ہی روٹی چھپا چکا تھا، عجیب سی طبیعت کا مالک تھا۔ اب جب اس نے سونے کی ڈلی ملنے کی بات سنی تو فوراً سے بول بیٹھا، کہتا ہے حضور روٹی میرے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا سونا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹے کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اب تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہے اور بڑی بڑی کتب کے اندر آیا ہے۔ اب وہ شخص جس کو سونا مل گیا وہ بڑے بڑے خواب سوچنے لگا، میں یہ کروں گا، خیالی پلاؤ بنانے لگا۔ اب تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو 2 ڈاکو اس کو ملتے ہیں، وہ جب اس کو دبوچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے پاس تو سونا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور سونا۔ اب اس شخص نے ان چوروں سے کہا کہ تم کیوں میری موت کا الزام اپنے اوپر لینا چاہتے ہو؟
یوں کرتے ہیں سونا تینوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تم دونوں نے بانٹنا ہے، میری جان بھی بخش دو، تینوں بانٹ لیتے ہیں۔ اب وہاں پہلے ان کو جو ہے وہ آدھا آدھا ملنا تھا، اب 33% ان کو ملنا تھا فی بندے کو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب جب وہ تھوڑا سا بیٹھے تو ان کو خیال آیا کہ کھانا کھانا ہے، تھوڑا سا سونا انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر شہر سے بہترین سا کھانا لے کر آؤ، پارٹی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اب وہ جب کھانا لینے کے لیے گیا تو تینوں ہی لالچی تھے، دنیا کے حریص تھے۔ اب جو کھانا لینے گیا اس نے کہا کہ اگر میں اس کھانے کے اندر زہر ڈال دوں اور یہ کھانا وہ دونوں کھا لیں اور مر جائیں، وہ سارا سونا میں لے لوں گا۔ یہ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا، اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ اب ادھر جو اس کے دو ساتھی تھے یہ بھی دنیا کے لالچی تھے، حریص تھے۔ اب انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم دونوں اس کو مل کر قتل کر ڈالیں گے اور جو سونا ہے وہ آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اب ایک برے منصوبے پر دوسرا برا منصوبہ، پھر تیسرا برا منصوبہ۔ اب جیسے ہی وہ آیا ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا چلو تھوڑا کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ کو اپنے کو جو ہے وہ تھوڑی قوت بخش دیتے ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا تو اس میں چونکہ زہر تھا، وہ دونوں جو ہے وہیں پر مر گئے، لاشیں وہیں پڑی ہیں، سونا وہیں پڑا ہے۔ وہ تینوں جو دنیا کے لالچی تھے، دنیاوی مال کے، وہ مال وہیں کا۔ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ لاشیں گلی سڑی پڑی ہیں اور وہ سونا جو آپ نے اس کو دیا تھا وہ پاس پڑا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ وہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے کہ جس کو کمانے کے لیے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن یہ دنیا یہی رہ جاتی ہے اور انسان مر کر جو ہے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملاوٹ عام نہیں کی جاتی، یہ ظلم نہیں کیا جا رہا لوگوں پر کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، ادویات میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دودھ کے اندر دیگر اشیاء جتنی بھی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ادویات وہ کہ جو اینٹی بائیوٹک ہیں، کہ جن کو استعمال کرنے سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے، لیکن چند روپیوں کے لالچ کے اندر آ کر اس دوائی کے اندر ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے ہمارے ادھر لاہور میں حرام گوشت نہیں کھلایا گیا، حلال کی تمیز لوگ بھول گئے، حرام گوشت کھلانا شروع ہو گئے۔ لوگ مال کے چکر میں اور اپنی ہرس کی وجہ سے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو مال میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ رشوت لیتے ہوئے ہمیں خدا کا خوف نہیں آتا، لوگوں کا حق مارتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا، ظلم کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ ان کو دبا لیتے ہیں اور خدا کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ ہم لوگ اپنا مرنا جو ہے وہ بھول بیٹھے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور آخر اس دنیا سے جا کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس کے حضور اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ اس بات کو ہم بھلا بیٹھے، ہم نے اپنی قبر کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا۔ ہمیں فکر ہے ہر وقت دنیا کمانے کی، جس دنیا کو کمانے میں لگے رہتے ہیں ہمیں اس دنیا کو یہیں چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی ابدی اور آخرت کی زندگی کی طرف کوچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی دوسرے ملک میں جا کر مال کماتا رہا کہ میں آسائش کی اور آرام کی زندگی گزار سکوں، لیکن جب اس نے ان پیسوں سے اپنا گھر تعمیر کروایا تو اس گھر میں جب رہنے کا وقت آیا تو اس کو اس گھر میں بھی رہنا نصیب نہ ہوا، اس سے پہلے ہی اس کو موت آ گئی۔ اب مجھے بتائیں یہ جو دنیا ہم نے کمائی یہ کس کام آئی؟ ہمیں چاہیے ہم خدا کے قہر سے ڈریں، حرام مال کماتے ہوئے ڈریں، لوگوں کا مال ناجائز دباتے ہوئے ڈریں، مال کے اندر ملاوٹ کرنے سے بچیں،
حرام کو چھوڑ کر حلال روزی کی طرف آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں۔ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، آمین، بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔